سفر سے متعلق کچھ مضامین سنے۔ اس دفعہ کچھ خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں بعض زیارات خصوصی اہمیت کی حامل ہے، ان کا کچھ تذکرہ جی چاہتا ہے ہو۔ اس کے بعد پھر وقت بچے گا انشاءاللہ تو کتاب سے مضمون آپ حضرات کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل رہے، اس کی مہربانیاں اور عنایتیں شامل حال نہیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی مقامات مقدسہ ہیں اور مدینہ منورہ میں بھی بعض مقامات ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ من جملہ ان کے مدینہ منورہ کے جو مقامات اور جگہیں ہیں جہاں ہم گئے، ایک قاری صاحب ہیں ہماری، پچھلے رمضان میں ان سے دوستی ہوئی اور وہ ہمیں وہاں اس وقت بھی لے کر گئے اور زیارات کرائیں۔ اس دفعہ انہوں نے کچھ زیارات اور زیادہ کرائیں۔ اب چونکہ وہاں رہ رہے ہیں، معلومات خاصی حاصل ہو گئی ہیں۔ پچھلی دفعہ جب لے گئے تھے تو پھر بھی بڑا دل خوش ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں عام زیارات سے زیادہ زیارات کرائی تھی، اور اس دفعہ ان میں بھی اضافہ ہوا تو دل بہت خوش ہوا۔ ہے باتیں کیونکہ دیار حبیب کی اور عجیب اور غریب معاملات، حیران کن چیزیں، مقامات مقدسہ میں بہت سے ایسے معاملات کا ظہور، مجھے چاہتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا جو مستحضر ہے وہ آپ حضرات کے بھی گوش گزار کروں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست شان نظر آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مدرسہ تھا جو اب بھی آباد ہے، مسجد نبوی میں ہے، آپ کے روضہ اقدس کے بالکل پشت کی طرف ہے۔ وہاں آپ کے صحابہ رہتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ وہی دارالاقامہ تھا اور وہی مدرسہ تھا۔ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت اور شان نظر آتی ہے کہ وہاں 70 صحابہ پڑھا کرتے تھے، زیادہ بھی ہو جاتے تھے، کم بھی ہو جاتے تھے، 70 تو تھے، اور ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ روایات میں نے پڑھا ہے ایک النگنی باندھی ہوئی تھی، کپڑے سکھانے کے لیے جس طرح رسی باندھتے ہیں اس کو النگنی بھی کہتے ہیں، النگنی بھی، اور پتہ نہیں اور بھی کچھ نام ہوں گے، تو اس طرح ایک رسی باندھی گئی تھی۔ بعض صحابہ اپنے باغات میں سے مسجد نبوی آتے ہوئے ایک آدھ خوشہ کھجور کا لے آیا کرتے تھے، یعنی گچھا، اور لا کر اس رسی میں پھنسا دیا کرتے تھے۔ ایک چھڑی تھی وہ وہاں رکھی ہوئی تھی، اس چھڑی سے ان کھجوروں کو جھاڑا کرتے تھے، اور جھاڑ کر جو کھجوریں گر جایا کرتی تھی صحابہ اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ وہ جگہ مخصوص تھی اور مخصوص ہے، وہ چبوترا کہلاتا تھا، اور چبوترے والے اصحاب کہلاتے تھے۔ تو اس طرح سے عربی میں چبوترے کو کہتے ہیں صفہ، اور چبوترے پر جو پڑھا کرتے تھے، بیٹھا اٹھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وہ کہلاتے تھے اصحاب صفہ۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ویسے تو سارے ہی شاگرد تھے جتنے صحابہ تھے،
لیکن بعض صحابہ خصوصیت سے وہاں آپ سے تعلیم لیا کرتے تھے۔ اس دفعہ تھوڑا سا ذہول ہو گیا، حالانکہ کتاب میں پڑھ کے گیا تھا کہ وہاں چھڑی کا نشان بھی بنا ہوا ہے، لیکن اس دفعہ ارادہ تھا کہ دیکھوں گا، معلوم کروں گا، لیکن بہرحال اس طرف اب کے جانے کا زیادہ موقع نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ذہن میں وہ بات نہ رہی، ابھی مضمون بیان کرنے کے وقت یاد آئی۔ غرض کے اس وقت تو مسجد نبوی ہی سادی سی تھی، جس کا نقشہ تاریخ میں جو کھینچا ہے، آپ نے اپنے دست مبارک سے پہلا پتھر رکھا، دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، اور چوتھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رکھوایا، پانچواں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے رکھوایا، اور اس طرح سے پھر اور صحابہ سے رکھوایا، اور آپ بھی کمر بستہ رہے تعمیر کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی دیواریں اور ستون کھجور کے، اور وہ بھی ایسے تھے کہ آپ جو ذرا یوں ہاتھ کریں تو ہاتھ چھت کے لگ جائے، اور اس طرح سے اس کے اوپر شہتیر ڈال کر اور کھجور کے پتے وغیرہ ڈال کر دھوپ سے رکاوٹ کی گئی۔ پانی سے رکاوٹ نہیں تھی، بارش جب ہوتی تھی تو پانی دائر ہے، آپ سوچ لیجئے، غور کر لیجئے کہ باقاعدگی کے ساتھ چھپر بھی نہ تھا۔ آج کل بھی ایسے چھپر ملتے ہیں، دیہاتوں میں عام طور سے چھپر ہوتے ہیں اور اس طرح سے جھوپڑی بناتے ہیں، تو اس کے اوپر یا ترپال ڈال لیتے ہیں کہ پانی نہ آئے، یا اگر اس کو ذرا مضبوط بناتے ہیں تو چکنی مٹی اور توڑی وغیرہ ملا کر ڈال لیتے ہیں کہ پانی رکے نہیں اور بہہ جائے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ یہ بھی نہ تھا، صرف پتے ڈال کر بس سایہ کیا گیا تھا، اور وہ چھت تھی کس کی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد کی، اور مدرسہ تو بالکل کھلی جگہ تھا، جس کا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کیسا زبردست اثر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں صحابہ کو پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، من جملہ ان صحابہ کے جن کا نام نامی اسم گرامی بہت معروف ہے، اور وہ صحابہ میں بہت زیادہ معروف رہے ان طلبہ میں، اور ان کا نام پیش ہے، وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بہت سے واقعات ہیں، وقتاً فوقتاً آپ حضرات سنتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا میرا کہ میرے پاس ایک کھجور نہیں ہوتی تھی کھانے کو، بھوک لگتی تھی، بےتاب ہو جاتا تھا، اور بعض وقت دورہ پڑ جاتا تھا بھوک کی شدت سے، تو دیکھنے والے کوئی میری گردن پر پاؤں رکھتا، اور کوئی مجھے کچھ سنگھاتا، کوئی پانی کا چھینٹا مارتا، اور لوگ آپس میں کہتے کہ بھئی مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، ذرا پانی چھڑکو، کوئی کہتا کچھ سنگھاؤ، لیکن مجھے ہی معلوم تھا کہ نہ مرگی کا دورہ تھا نہ کچھ تھا، یہ دورہ اصل میں بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اور دوسرا وقت بیان فرمایا کہ میرا وہ وقت بھی اللہ پاک کی شان ہے کہ ایسا وقت آیا کہ میرا ناک صاف کرنے کا رومال کتان کا ہوتا تھا، نہایت قیمتی کپڑے کا رومال میرا ناک صاف کرنے کا، بہت ہی درویش صفت تھے اور بے پناہ متواضع تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقے کا آپ کو ذمہ دار بنا دیا تھا، تو آپ میں مروت بہت ہی زیادہ تھی اور درویشی کا غلبہ بہت زیادہ تھا، تو تھوڑے دن بعد ہی پھر صحابہ نے کہا کہ حضرت اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو معاملہ بڑا پریشانی کا ہو جائے گا، مہربانی کر کے ان کو تو واپس ہی بلوا لیں۔ یعنی طبیعت کے اندر اس طرف کا غلبہ بہت زیادہ تھا کہ حدیث سناتے رہتے تھے، دین بتاتے رہتے تھے، انتظامی امور کے سلسلے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لہذا پھر تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کر کے آپ کو پھر واپس بلوا لیا اور وہاں دوسرے کسی کا تقرر فرمایا۔ آپ نے ایک مدرسہ وہاں سے قدرے فاصلے پر ہے،
یعنی مدینہ منورہ میں فاصلے پر ہے مدرسہ قائم فرمایا. تو پچھلی دفعہ بھی ہمیں وہ قاری صاحب جو زیارت کرانے والے ہیں لے گئے تھے. اس وقت قدر تشنگی رہی کہ بیٹھے بیٹھے گاڑی میں ہم نے زیارت کر لی. اور قسمت کی بات تھی کہ اس وقت جیسے ہی ہم وہاں دیکھنے کے لیے اندر گھسے بالکل ویران جگہ ہے. کوئی درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور آبادی آس پاس نہیں ہے. ویران جگہ میں ہے وہ. جیسے ہی ہم گھسے داخل ہوئے دیکھنے کے لیے گاڑی ہماری رکی تھی اور مڑ رہی تھی کہ پولیس والے پہنچ گئے. وہاں کا نظام اس لحاظ سے قدر مختلف ہے کہ وہ بعض مقامات پر رکنے نہیں دیتے, ٹکنے نہیں دیتے, اترنے نہیں دیتے. اگر زیادہ کچھ ہو تو بعض وقت گرفتاری بھی عمل میں آ جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ کر اور چلے آئے تھے. اس دفعہ ایسا ہوا کہ زیارت کرنے والے کافی حضرات تھے تو قاری صاحب پوری بس لے گئے تھے اور اتر کر دیکھنے کا موقع بھی نصیب ہوا. تو وہ مدرسہ اس کے آثار ابھی بھی باقی ہیں. اس میں دیکھ کر دل اس لحاظ سے تو بہت زیادہ خوش ہوا کہ اتنی پیاری ہستی, اتنی مشہور ترین ہستی جس کا نام نامی اسم گرامی تمام مسلمان جانتے ہیں. اور اب تو وہ دور ہے کہ بہت سے حضرات نام رکھتے بھی ہیں. ان کی دینی خدمات حدیث کے سلسلے میں اتنی زیادہ ہے. آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو پڑھیں سنیں, آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑے مضمون کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی. ان کی روایات بے شمار میں. تو وہاں پہنچ کر دوہری کیفیت ہوئی اس نسبت سے کہ مدرسے کی زیارت پھر نصیب ہوئی اور اتر کر دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. دل بہت خوش ہوا. اور یہ کہ اس مبارک مقام پر پہنچ کر اپنے لیے, اپنی آل اولاد کے لیے, شاگردوں کے لیے اور جو بھی مسلمان دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, ان سب کے لیے بھی دعا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اور دوسری کیفیت جو تھی, اس کیفیت سے بھی رونا بہت آیا. خوشی کا رونا بھی آیا اور بیک وقت غمی کا رونا بھی آیا کہ ایسی مشہور اور ایسی پیاری ہستی کے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی شاگردوں میں ان کا نام نامی اسم گرامی بہت معروف ہے. تو ان کے مدرسے کا یہ حال کہ بالکل قسم کرسی کا عالم ہے. چھت بالکل جھڑ چکی ہے, شتیر اور لکڑیاں رہ گئی ہیں اس طرح سے اور اس طرح سے خانے خانے. اور ایک ستون شتیری کہہ لیجیے اس کو, پوری بلی جو ہے وہ موٹا والا کھجور کا تنا وہ بھی لگایا گیا ہوگا 1400 سال پہلے. تو وہ ایک جگہ تو پھنسا ہوا ہے, دوسری جگہ سے گر کر ایک دیوار پر آ کے رکا ہوا ہے. اس میں سے ظاہر 1400 سال بڑا لمبا زمانہ ہے. تو کچھ حصہ اس کا گل چکا ہے اور کچھ حصے میں بھوسا بن کے, برادہ بن کے جھڑ رہا ہے. کھڑکیاں ہیں پرانے زمانے ہی کی لکڑیوں کی, اور یہ عمارت جو ہے یہ پتھر کی ہے ساری. اس وجہ سے وہ ابھی تک کافی جو کہ تو کھڑی ہے, گو کے پتھروں میں سے بہت سے مقامات سے ٹیپ جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. یعنی اندر جو مسالہ بھرا ہوگا اس زمانے میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ مسالہ بھی جھڑ گیا اور پتھر جو ہے وہ بس پتھروں کے ساتھ رکھے ہیں. تو اس نوعیت سے دیکھ کر بھی رونا آیا کہ اتنی مشہور ہستی کا مدرسہ اور برابر میں ایک مسجد چھوٹی سی بالکل ویران, نماز کے لیے بھی اجازت نہیں ہے, بند ہے. اور اس مدرسے کے بالکل ہی قریب تھوڑی سی پہاڑی سی ہے, اس کے اوپر ایک وہ بنا ہوا ہے, چبوتری سی ہے, اس پر یوں سمجھ لیجئے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنا رکھی ہے, اس کی تھوڑی تھوڑی منڈیر اٹھا رکھی ہے 1 فٹ کے قریب. تو قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقتاً فوقتاً یہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. وہاں بھی کھڑے ہو کر دعا کی اور مدرسے کے قریب کھڑے ہو کے دعا کی.
اور اس کو دیکھا اور زار و قطار رونا آیا۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان پتھروں کو دیکھ کر۔ سمجھنے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے کہ ان پتھروں میں کیا انوار بھرے ہوئے ہیں، اور جس کے لیے سمجھ کا سلسلہ نہیں ہے اس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں، کیا ہے یہاں پتھروں کے سوا۔ تو بہرحال ہمیں بہت وہاں مسرت ہوئی اور سعادت نصیب ہوئی، اور وہاں خوب دعا کی میں نے بھی اور اہلیہ نے بھی، اور بقیہ حضرات سے بھی کہا کہ بھئی دعا کرو، بڑی مبارک جگہ اللہ پاک نے پہنچایا ہے۔ برابر میں ہی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے آرام فرما ہے۔ ان کے متعلق قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی تو جب منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا تو وہ تو خاموشی سے یہاں سے چلے گئے جنت البقیع، اور یہ دوسرے بھائی ہیں اورادی کہلاتے ہیں، یہ اڑ گئے، گویا کہ زبان حال سے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ ان کی بھی چونکہ مدرسہ اور یہ آرام گاہ بالکل متصل ہیں، اور بیچ میں ایک مسجد ہے جس کا مینارہ اب بھی کھڑا ہے، وہ عمارت ہے وہ بھی پتھروں کی ہے۔ پچھلی دفعہ تو ہم چونکہ گاڑی میں بیٹھے رہے، اب کے اترے تو ایک اور بھی چیز دیکھنے کا موقع ہوا۔ ایک تو اندر آرام گاہ کو دیکھا ہم نے، اور دوسرے یہ کہ اس میں ایک دروازہ تھا جس کو بند کر دیا حکومت نے، اور بیچ میں ایک آدھ اینٹ جو ہے وہ بند کرنے والوں نے چھوڑ دی غالباً، اس میں سے جھانک کے یعنی جھری میں سے جھانک کے دیکھا، گو کے عطر لگانے والوں نے اس سیمنٹ کے بلاکوں کے اوپر عطر لگا رکھا ہے، لیکن اندر سے ایک ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جو دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ اس خوشبو سے ہم نے مشام جاں اپنے معطر کیے۔ اہلیہ کو بھی میں نے کہا کہ خوب سونگھ لو اور سانس کھینچو، یہ خوشبو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح سے ہم نے بھی، ہمارے اور ساتھ والوں نے بھی، والیوں نے بھی، سب نے جھانک کر بھی دیکھا اور اس خوشبو کو اپنے مشام جان کے اندر جو ہے بسایا۔ یہاں کے عطر جتنے بھی ہیں مختلف قسم کی خوشبو جات ہیں، لیکن بہرحال ان خوشبوؤں سے ہٹ کر اندر سے جو خوشبو مہک رہی تھی وہ خوشبو نرالی ہی تھی۔ ان کے قبہ تھا پہلے عمارت پر، قبے کو توڑا گیا تو چبوترا ہے باہر، اس پر بھی بلڈوزر کے نشانات ہیں، پتھر جو ہے اکھاڑے گئے۔ تو بتا رہے تھے کہ یا کبھی بلڈوزر جو ہے خراب ہو گیا یا بلڈوزر چلانے والا کبھی جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، کامیابی نہ ہوئی، اور اس طرح سے کوششیں بسیار کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو یہیں رہنے دو، یہ یہاں سے جائیں گے نہیں۔ چنانچہ ہم نے جب بس میں بیٹھ گئے تو ظاہر بس اونچی والی تھی، تو اوپر سے بھی جھانک کے دیکھا تو قبے کا ہمیں جو اس میں خوبصورتی کے لیے چاروں طرف بنا دیتے ہیں گول، تو آدھا حصہ اس کا ہمیں نظر آیا کہ باقی ہے، اور ادھر کی طرف کا جس طرف سے ہم زیارت کر رہے تھے ادھر کا حصہ ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، ورنہ بعد وفات کے ظاہر ہے کہ انسان بے بس کہلاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اختیار بھی نہیں رہتا، اسے جہاں لٹا دیں، جہاں بٹھا دیں، جہاں آپ دبا دیں، بیچارہ کچھ نہیں بولتا۔ اور بہت مشہور جملہ بھی ہے کہ نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ جیسے ہوتا ہے، یہ مردہ جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، نہلانے والا اس کو کروڑ دلائے، چتلٹائے، پیٹ دبائے، کچھ بھی کرے تو کچھ بول نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، بعض جگہ محبوبیت کا بڑا اظہار ہوتا ہے کہ ان کی دلی خواہش کہ جہاں مجھے دفن کیا گیا روز اول، اب میں وہاں سے نہیں ہٹوں گا، تو اللہ پاک نے ان کی لاج رکھ لی۔ یہ بھی قدرت کے معجزات میں سے ہے۔ باہر کیف وہاں حاضر ہو کر دل بہت مسرور ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے جہاں اور دعائیں کی، من جملہ ان کے یہ بھی کہ یا اللہ پھر بھی حاضری کے سامان ہو۔
سب سے زیادہ یہ ہوتا تھا بعض وقت دعائیں سب کر لی یا کہیں موقع مناسب کم ہوتا تھا تو اس میں وہ دعا عربی کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے اور آپ کی طرف منسوب ہے، وہ دعا جلدی سے مانگ لیتا تھا میں، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں وہ کچھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، دعا کی، مانگا آپ سے، وہ سب خیر مجھے بھی دے دیجئے، اور جس جس چیز سے بھی آپ نے پناہ مانگی، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے دعا کی اور پناہ مانگی کہ یا اللہ پناہ میں لے لیجئے ان تمام شرور اور برائیوں سے، ان سب سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں، آپ مجھے بھی پناہ میں لے لیجئے۔ تو اس طرح سے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی اختصار کا کئی وقت ہوتا تھا تو یہ دعا بھی جلدی سے مانگ لیتا تھا کہ اس میں سبھی کچھ آ گیا۔ ایک تو یادگار چیزوں میں سے یہ یادگار چیز دیکھی، اور ایک چیز اور جو اسی دفعہ دیکھی، سفر حالانکہ ماشاءاللہ کافی ہوئے لیکن اسی دفعہ قاری صاحب نے وہ جگہ دکھائی۔ زیادہ زیارتیں کرانے والے ملتے نہیں ہیں، قسمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دل میں جستجو اور طلب، تو اس طرح سے کافی بڑے عجیب اور غریب مواقع دیکھے۔ من جملہ ان کے ایک پہاڑ دکھایا ہمیں، مدینہ منورہ سے باہر ہے، اور وہ پہاڑ خاصے بڑے رقبے کے اندر ہے، اونچائی اس کی ایسے 2-3 منزل کے لگ بھگ ہے اور کافی پھیلا ہوا ہے، اور لال رنگ ہے اس کا، کتھے کا سا سمجھ لیجئے، بالکل ایسا رنگ ہے جلا ہوا۔ وہ پہاڑ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا یہاں سے ایک آگ لگے گی اور وہ آگ بغداد تک جائے گی، اور زمانہ بڑا نازک ہوگا، برائی بہت عام ہو چکی ہوگی۔ میں نے مضمون پڑھا نہیں ہے، بچوں سے ذکر کیا تو بچوں نے بھی حدیث کا حوالہ دیا، اور قاری صاحب نے بھی جو مضمون بیان کیا اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں واللہ عالم کہہ کر۔ تو آپ کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی سن 656 میں۔ اس وقت مدینہ منورہ میں حالات بہت ابتر ہو گئے، نیکی نام برائے کو رہ گئی، برائی بہت عام ہو گئی، حتیٰ کہ بتا رہے تھے کہ مادر پدر کا فرق جو ہے مٹ گیا، حرم نبوی ویران ہو گیا۔ اس وقت پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا کہ اس پہاڑ میں آگ لگی، پتھر کا پہاڑ تھا، اور آگ لگی 1 مہینے تک لگی رہی، اور ایسی خطرناک آگ تھی کہ وہاں سے وہ چل کر بغداد تک جاتی تھی، اور دور دور تک دنیا روشن ہوتی تھی، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی وہ آگ جایا کرتی تھی اور واپس آتی تھی، اور اس طرح سے 1 مہینے تک آگ چلتی رہی۔ اور اللہ کی قدرت ہے، راستے میں درخت وغیرہ آتے تھے وہ جو کہ تو سلامت رہتے تھے۔ پھر لوگوں کو توجہ ہو گئی کہ ہم بہت گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے اور پکڑ رہا ہے۔ پھر لوگ جو ہے جمع ہوئے اور آپس میں مل کر سارے کے سارے پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں تائب ہوئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، معافیاں مانگنے لگے۔ تو جب جا کر 1 ماہ کے بعد آگ بجھی، وہ پہاڑ پورا بتا رہے تھے کہ بالکل بھورا ہے، ایک دم بھورا، یعنی کوئی آدمی اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا، چڑھے تو ایسا جیسے کہ وہ کہیں گڑھے میں چلا گیا، برا تھا ایک دم۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 656 سے لے کر اور اب تک جو ہے وہ اسی طرح کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے، اس کی قدرت ہے۔
ہم آپ اس کی قدرت کے خود نمونہ ہیں، غور و فکر کریں کہ کیسی زبردست شان والے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مشہور پہاڑ ہے، اس دفعہ وہاں تک حاضری نہ ہو سکی، زیارت کرنے والے کافی تھے، بس بڑی تھی، گلی میں جا نہیں سکتی تھی، اور دوسرے یہ کہ سختی تھی آج کل کے زمانے میں، وہاں پولیس کھڑا کر رکھا تھا انہوں نے، تو اس لیے دل محسوس کر رہ گئے اور اس احد پہاڑ کے درے پر اس دفعہ نہ جا سکے، دور سے ہی زیارت کر سکے۔ حضرت سید الشہداء کی آرام گاہ پر گئے، پھر وہاں سے قدر آگے ایک اب تو کھلی جگہ ہے، سڑک بنا دی ہے حکومت نے، جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو حکومت نے پوری جگہ برابر کر دی اور سب جو ہے وہ میدان ہے تو سڑک بنا دی ہے پکی۔ اللہ کی قدرت دکھائی، قاری صاحب وہاں بس لے کر گئے اور دکھانے کے پر فرمایا کہ یہ گڑھا پڑ گیا پکی سڑک کے باوجود، یہاں سرکار کے دندان شہید ہوئے تھے۔ یعنی اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بالکل ہموار کر دیا، زمین کو بالکل ایکسار کر دیا اور نشان مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پکی سڑک کے اندر، ساری سڑک پکی ہے اور کہیں کوئی گڑھا نہیں، اور وہاں گڑھا ڈال کر نشان جو ہے ظاہر فرما دیا کہ یہاں ہمارے محبوب کے دندان شہید ہوئے تھے۔ ایک جگہ جس کے لیے دل میں بڑی کسک ہے اور تڑپ ہے، اور اللہ پاک موقع فرما دیں، بلائیں اور کرم فرمائیں کہ وہاں اندر حاضری کا سامان ہو جائے، باہر سے دیکھ کر دل بڑا خوش ہوتا ہے، اندر جا کر نہ جانے کتنا خوش ہوگا۔ وہاں بالکل پکی مور لگا دی، دروازے پر سے وہ کر دیا اس کو ویلڈ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کنواں خریدا اور خرید کر آدھا یہودی کے پاس رہا، آدھا آپ نے لے لیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کا اور ان کا دن مقرر ہو گیا کہ بھی ایک دن مسلمان پانی لے اور ایک دن یہودی لے۔ پھر اس میں بھی گڑبڑ کرنے لگا تو آپ نے پورا کنواں خرید کر عام وقف کر دیا تھا، ہر کوئی پانی لے۔ تو وہ کنواں جو تھا وہ ابھی بھی ہے، لیکن حکومت نے دروازہ بند کر کے اور سیل کر دیا اور اس پر بورڈ لگا دیا ہے، بئر عثمان ممنوع الدخول، داخل ہونا منع ہے۔ تو اس کا ابھی بھی یہ ہے کہ وہاں باغ لگایا ہوا ہے، باہر لوہے کی جالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لالٹینا وغیرہ یہ پودے لگے ہوئے اور لہلاتے ہیں۔ تو دل یہ چاہتا ہے یا اللہ یہ جنت کا ٹکڑا نظر آتا ہے، آپ موقع کرا دیجئے ہمارے لیے کبھی کہ اس میں داخلے کا بھی سامان ہو جائے۔ تو اس کو باہر سے ہی دیکھ کر جو آتا ہوں میں، تو میری اندرونی کیفیت بڑی زبردست بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور اس قدر دل خوش ہوتا ہے ان پتیوں کو ہلتا ہوا دیکھ کر، اور بلبلوں کو وہاں چہچہاتا ہوا دیکھ کر، اس قدر اچھا معلوم ہوتا ہے۔ باغات تو بتیرے ہیں، ہریالیاں بتیری ہیں، لیکن اس مقام کو دیکھ کر میرا 4-5 مرتبہ سے میں وہاں حاضری دیتا ہوں، جب اور زیارات پر جاتے ہیں تو وہاں بھی لے جاتے ہیں، تو میں ان درختوں کو دیکھتا ہوں، ان کے لہلہانے کو دیکھتا ہوں، اور ان پر بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ نظر ڈالتا ہوں۔ میرا دل اندر سے اس قدر مسرور ہوتا ہے کہ بیان سے پایا ہے۔ اللہ کی شان ہے، کیا اللہ پاک نے وہاں کشش رکھی ہے، انوار رکھے ہیں کہ ان درختوں کو دیکھ کر ہی میرے دل کی تو حالت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ یہاں رکا رہوں، لیکن زیادہ وقت یوں نہیں رک پاتے کہ اور بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی دیر جو زیارت ہوتی ہے اور اس میں محظوظ ہوتا ہوں اور اپنے مشام جاں کو معطر کرتا ہوں اس فضا سے، وہ میرے لیے بڑا زبردست سرمایہ ہے۔ اہلیہ بھی ساتھ تھی، ان کو بھی میں نے کہا کہ ان پتیوں کو دیکھ لو، ان باغوں کو دیکھ لو، ان کا لہلہانا دیکھ لو، کتنا پیارا منظر ہے، کتنا دل خوش ہو رہا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بس ہم یہاں دیکھتے ہی رہے انہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نظر آتی ہے۔ بہت پہاڑ
اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مرتبہ بخشا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر تشریف لے گئے, خوشی سے جھوم گیا. آپ نے فرمایا کہ اے احد اپنی جگہ ٹھہر جا, تجھے پتا بھی ہے تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. جب آپ زخمی ہوئے, صحابہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر جہاں کا میں نے تذکرہ کیا ہے آگے لے گئے, بالکل دامن میں. پہاڑ آپ پر عاشقانہ طریقے سے جھک گیا اور اس طرح سے آپ کو آغوش میں لیا کہ وہ حصہ ابھی بھی موجود ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کا بوسہ لے لیا. وہ نشان ابھی بھی اس پہاڑ میں نیچے موجود ہے, پیالے کا سا, جہاں سرکار کے سر کا بوسہ لیا تھا پہاڑ میں. پچھلے سفر تک بھی ہم گئے تو تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا, ورنہ لوگوں نے وہاں ملبہ ڈال ڈال کے اس حصے کو بند کرنا شروع کر رکھا ہے. سرکار جب زخمی حالت میں وہاں تشریف لے گئے تھے تو شروع میں آپ کو ظاہر ہے کہ خون بہت بہہ گیا تھا. آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ متبادل خون مل جاتا یا خون روکنے کا بہت مؤثر کوئی طریقہ ہوتا. دندان مبارک شہید ہوئے, رخسار مبارک زخمی ہو گیا, خون بہت چلا گیا, کمزوری بے پناہ بڑھ گئی. تو آپ اس طرح سے جھک کر کچھ آرام کے لیے, کیونکہ تکلیف شدید تھی, تو اس طرح آپ جھک کر تھوڑی دیر وہاں آرام فرما ہوئے تھے. تو اسی اس طرح جھکنے کے اندر ہی پہاڑ بھی جھک گیا تھا آپ کے اوپر, اس نے آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا. اللہ پاک نے اس پہاڑ کو اس وقت موم کی طرح ملائم کر دیا تھا. حضور نے ایک موقع پر فرمایا ہے احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. ہمارے حضور نے فرمایا ہے احد سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. مسجد نبوی سے نکلتے تھے تو میں ساتھیوں سے بتا دیتا تھا, اب تو اس طرف کو عمارات باب مسجدی کی طرف بن گئی ہے, پھر بھی تھوڑی بہت کہیں گلی میں سے نظر آتا تھا کہ دیکھ لو احد پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے, نظر ڈال لو. حضور بھی محبت کرتے تھے اور وہ بھی محبت کرتا تھا, ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں. اس کے بالمقابل ایک پہاڑ ہے. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے احد کی طرف, تو منافقوں کا ٹولہ جو ہے وہ اس پہاڑ کی طرف بھاگا اپنی جان بچا کے, اور حضور کو دھوکہ دے کے اس پہاڑ کے دامن میں جا کے وہ رکے. تو وہ پہاڑ جو ہے وہ عیر پہاڑ کہلاتا ہے اور اس طرح سے لمبا ہے قبر کی طرح سے. اس پہاڑ کے لیے حضور نے فرمایا ہے یہ پہاڑ جہنمی ہے, یہ ہم سے بغض رکھتا ہے اور یہ جہنم میں جائے گا. اس نے منافقوں کو پناہ دی. ہم نے کہا ہم بھی اس سے نفرت رکھتے ہیں, جو ہمارے حضور سے بغض رکھتا ہو ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں, منافقوں کو جو پناہ دے. تو احد پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, کتنا بڑا ہے, مدینہ منورہ میں نظر آتا ہے. اور اللہ پاک نے اس کو جو مقام دیا سید الشہداء, وہاں اس کے دامن میں سمجھ لیجئے تھوڑا سا تو فاصلہ ہو گیا دوبارہ تدفین کے بعد, ورنہ اس کے دامن میں ہی آرام فرماتے. ایک اور یادگار چیز بھی, ایک کنواں ہے جس کا پانی کڑوا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی کڑوا ہے, استعمال کے قابل نہیں. قبا کی طرف جاتے ہیں تو اسی طرف کہیں ہے, تو اس کنویں کے پتھر اب بھی ہیں, قد آدم سے اونچے معلوم ہوتے ہیں, باقاعدہ گول منڈیر بنی ہوئی ہے, لکڑی وغیرہ بھی رکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے چرخی کی, لیکن دیکھنے کی اجازت نہیں کہ ادھر ادھر کوئی پولیس والا موجود نہ ہو. دور سے ہی بس پتھروں کی زیارت کر لیتے ہیں, اترنے کی اور وہاں جھمگٹا لگانے کی اجازت نہیں. اس کنویں کا نام ہے بیر غرس, بیر کہتے ہیں عربی میں کنویں کو. اللہ پاک جب لے کر جائیں حرم اس میں محترم میں آپ طواف کریں, یا ویسے ہی جہاں زمزم کا کنواں ہے اس کے اوپر بالکل فرش پر انہوں نے لکھ رکھا ہے بیر زمزم. اور جو حضرات گئے تھے طواف کرتے میں دیکھا ہوگا کہ فرش کے اوپر پکا لکھا ہوا ہے.
گول پٹی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا بیر زمزم، تو بیر کہتے ہیں کنویں کو، اس کنویں کا نام ہے بیر غرس۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، شہد استعمال فرمایا تھا آپ نے، اور اس کے فوراً بعد ہی آپ نے پانی لیا منہ میں، کلی فرمائی، اور وہ پانی جو ہے اس کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد سے اس کا پانی جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہو گیا۔ آپ جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کے لیے بیر غرس سے پانی لے کر آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 7 مشکیزیں وہاں سے بھر کر لائے تھے، اور ایک مقام ہے حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین، جو مصر کے بادشاہ نے ہدیے میں 2 بہنیں بھیجی تھیں، شاہی خاندان کی تھیں، تو آپ نے حضرت ماریہ سے نکاح فرمایا، اور وہ بقیہ امہات المومنین سے دور رہا کرتی تھی، ان کا علاقہ الگ تھا، مکان الگ تھا، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے یادگار، اور باقی ہاتھیں ہیں، باؤنڈریاں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ ہی کے بطن سے حضرت ابراہیم آپ کے صاحبزادے علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا، تو اس کی بھی زیارت کی۔ وہاں بھی یہ قدرت کا کرشمہ دیکھا کہ اس باؤنڈری کے باہر ایسی گھاس اگی ہے جیسے آج کل اپنے یہاں اگتی ہے، اور سیدھی کھڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اس قسم کی تقریباً گھاس اگی ہوئی ہے، اور وہ تھوڑے سے خطے میں دیوار کے ساتھ ساتھ اگی ہوئی ہے، لہلا رہی ہے۔ قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے یہاں وضو کرنے کے بعد کلی فرما دی تھی۔ اس کلی کے اتنے بہترین اور زبردست اثرات ہوئے کہ وہ زمین جو ہے ایسی زرخیز ہوئی کہ وہاں سے وہ درخت اگ گیا، اور 1400 سال ہو گئے برابر اگتا ہے۔ بتا رہے تھے کہ حکومت نے یہاں کچرا ڈال دیا، کاٹ دیا، کچرا ڈال دیا، ملبہ ڈال دیا، پھر دیکھا تو پھر رک گیا۔ حتیٰ کہ بتا رہے تھے کہ چونا ڈلوا دیا بہت بڑی مقدار میں، کچا چونا تو ویسے ہی پگھلا کے رکھ دیتا ہے، گھڑا کے رکھ دیتا ہے، نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب کہ اللہ کا حکم ہو، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے کہ یہ چونا بھی کھاد بن جائے، تو قاری صاحب نے بھی یہی بتایا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے چونے کو کھاد بنا دیا تو یہ درخت رک گئے۔ وہ لہلہا رہے تھے، اور بس میں بیٹھے بیٹھے ہم نے اس ہریالی کی بھی زیارت کی، اور ہریالی کی زیارت کر کے آنکھوں میں بڑی تراوٹ پیدا ہوئی، دل میں بہت سرور پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی ہے کہ ایسے معجزات اپنی قدرت کے ان آنکھوں سے آپ دکھا رہے ہیں۔ جی چاہا اتر کر ایک آدھ شاخ تبرکن لے آؤں، لیکن اندازہ تھا اگر میں اترا تو پوری بس کے لوگ اتر جائیں گے اور سب کا صفایا کرنے کی فکر کریں گے، میں ایک شاخ لوں گا تو وہ 10 لیں گے، تو اس لیے پھر اپنے دل پر جبر کر کے چپ بیٹھا رہا، لیکن بہرحال زیارت کر لی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت کی شان ہے۔ مسجد قباء وہاں حاضری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو وہاں بھی جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، انہوں نے وہاں خوبصورت طریقے سے وہاں وہ بنا دیے اندر ستون، اور بیچ میں اس کی جگہ رکھی ہے۔ وہاں بھی اس دفعہ موقع لگ گیا نماز پڑھنے کا، ورنہ رش کا وقت تھا اور ظاہر ہر آدمی چاہتا ہے وہاں نماز پڑھ لے، لیکن بہرحال موقع نصیب ہو گیا۔ اسی طرح اس سے اگلے حصے میں
مسجد قباء میں جہاں آیت جو ہے وہ یوم الفرقان اتری تو اس جگہ بھی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ قریب ہی بالکل مسجد قباء کے متصل ہی کھلی جگہ ہے۔ پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے، ویسے ہی ویران جگہ ہے۔ اب کے معلوم ہوا کہ یہ جگہ تھوڑی سی جو ٹکڑا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں نے سازش کر کے ایک جھوٹی مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے ہفتے کے روز، انہوں نے سازش کی کہ آپ سے درخواست کریں، بلائیں کہ جی ہم نے مسجد بنائی ہے، اس میں آپ آ کے نماز پڑھ لیجئے، دعا کر دیجئے، اور پھر اوپر سے دیوار گرا کے آپ کا کام تمام کر دیں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی وہی فرما کر اور بتا دیا کہ یہ مسجد اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، مسجد قباء کی بنیاد۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور مسجد ضرار کے متعلق فرما دیا کہ اس میں آپ قدم بھی مت رکھیے، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی قدم مت رکھیے اس میں۔ تو وہ جگہ آپ کو جب انہوں نے کہنا چاہا بات کھل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ آپ کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو پھر آپ نے اس جگہ کے متعلق فرما دیا کہ یہ ویران ہے، ویران رہے گی۔ تو اس کا یہی ہے کہ آج بھی وہ ویران ہے۔ قاری صاحب کا بیان تھا کہ کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ خالی پڑی ہے، مجھے دے دیجیے، آپ نے منع فرمایا۔ پھر جب وہ مصر ہوئے تو انہوں نے زیادہ اصرار کیا، آپ نے فرمایا جاؤ لے لو۔ اس کے بعد وہاں ایسی خرابی دیکھی انہوں نے کہ اس کے بعد سے پھر وہاں کوئی بھی ٹکا ہی نہیں، اور آج تک وہ جگہ کلر لگی ہوئی سمجھ لیجئے، بالکل مسجد قباء کے ذرا بالکل قریب میں ہے، خالی جگہ پڑی ہے، نہ درخت ہے نہ کچھ ہے، بس ویران ہے۔ اور مسجد قباء کے دائیں طرف وہاں فوارے ہیں، بیچ کا فوارہ اس دفعہ علم ہوا ہمیں کہ یہ کنویں کی جگہ ہے، جو اب کنواں نہیں، وہاں حکومت نے یادداشت کے لیے یا خوبصورتی کے لیے کہہ لیجیے جو بھی ان کا وہ ہو، فوارے لگائے ہیں خوبصورت بنا کر۔ تو وہ فوارہ جو ہے وہ اس کنویں کی جگہ ہے جہاں بیر عریس تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے تھے، اور اس طرح سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر حضرت عمر فاروق آئے، اس طرح سے صحابہ آتے رہے، عشرہ مبشرہ آتے رہے، اور ان سب کو آپ جنت کی بشارت دیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بٹھایا تو اس وقت آپ نے اشارہ دے دیا تھا کہ فتنوں کا سلسلہ آپ سے شروع ہوگا۔ تو وہ انگوٹھی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی، مہر بھی تھی اور انگوٹھی بھی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کنویں پر بیٹھے کہ آپ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اس میں نکل گئی، کنویں میں گر گئی۔ آپ نے 3 دن تک چھلنی سے مٹی چھنوا لی، اندر سے سب کچھ کوشش کر لی، اللہ پاک کی مرضی مشیت تھی کہ پھر وہ انگوٹھی نہ ملی۔ اور اس کے بعد پھر فتنے بہت تیزی سے پھیلے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ پھر جو فتنے ابلے اور بغاوت پھیلی تو آپ کو بھی پھر جام شہادت جو ہے وہ نوش کرنا ہوا۔ باہر کیف اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے، اور بھی بعض مقامات کا علم ہوا، وہاں تو حقیقت یہ ہے کہ چپا چپا جو ہے وہ بقائے نور ہے، نسبتیں ہیں۔ ایک اور جگہ ہے جہاں غزوہ خندق ہوا، وہاں ایک مسجد تو ختم کر دی انہوں نے، حضرت صدیق اکبر کے نام کی جو مسجد تھی وہ ختم کر دی، سڑک بنا دی، بقیہ مسجدیں باقی ہیں۔ تو حضور کی مسجد جو ہے وہ سب سے اوپر ہے پہاڑی پر، مسجد فتح۔
وہاں اپنی حاجت کے لیے آدمی نماز پڑھ کر دعا مانگے، اللہ پاک قبول کرتے ہیں، حاجت پوری فرماتے ہیں۔ وہاں ہم نے ایک عجیب اور غریب چیز دیکھی۔ ہم گئے، اہلیہ اور میں دونوں گئے نماز پڑھنے، دعا مانگنے۔ ہم سے آگے آگے انڈونیشی بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا کہ ٹڈی دل معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں ہیں، اس پر چڑھ کے جاتے ہیں، تو بیچ میں کچھ ایسا حصہ ہے کہ دو طرف سیڑھیاں ہیں، ادھر سے بھی جا کے آگے سیڑھی مل جاتی ہے، ادھر سے بھی، بیچ میں جیسے کچھ خالی جگہ ہے۔ میں نے اہلیہ سے کہا، میں نے کہا جلدی جلدی ادھر سے آ جاؤ، ان کا پورا قافلہ آ رہا ہے، اتنا لمبا قافلہ ہے کہ اگر یہ گھس گئے، چھوٹی سی مسجد ہے تو ہمیں جگہ نہ ملے گی۔ ہم دونوں کے دونوں تیزی سے الٹے ہاتھ کی طرف والے حصے سے نکل کے اوپر جو سیڑھیوں پہ چڑھے، تو ہمیں وہاں دروازے تک تو محسوس ہوا کہ ان کا قافلہ آ رہا ہے۔ اب جو ہم نماز پڑھ کے لوٹے تو ہمیں وہاں ان کا ایک آدمی نظر نہ آیا۔ ہماری اہلیہ بھی اور میں بھی، ہم دونوں حیران رہے کہ اتنا ٹڈی دل گیا کہاں۔ اللہ ہی بہتر جانے وہ معمہ حل نہ ہوا، اور کل بھی کہہ رہی تھی کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کہ کیا ہوا۔ اتنی مخلوق نظر آ رہی تھی، نیچے تک وہ آدمی سارے، عورتیں اور مرد ان کے آ رہے تھے، اور ایک ان کا گائیڈ تھا، وہ کچھ مائک کے اوپر کہہ رہا تھا اور وہ برابر چلے آ رہے تھے۔ تو حیران ہو گئے ہم جب نماز پڑھ کے۔ دوسرے یہ کہ مسجد میں جب گھسے تو یہ تھا کہ مسجد میں جگہ ملے گی کہ نہیں۔ میں نے کہا کہیں بھی ملے، تم ایک طرف کو عورتوں کے حصے میں کھڑی ہو جانا، میں مردوں کے اس میں کھڑا ہو جاؤں گا موقع مناسب دیکھ کے۔ اور اس طرح سے اب جو مسجد میں گھسنے کو ہوئے تو لگا کہ ہمیں تو جگہ ملنی مشکل ہے، بھری ہوئی ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے رب کی مہربانی کے، جب مسجد کے اندر قدم رکھا تو جگہ ہی جگہ۔ آرام سکون سے اہلیہ نے نماز پڑھ لی، آرام سکون سے میں نے پڑھ لی، دعائیں مانگ لی، اور اب جب واپس آئے تو ہم دونوں حیران ہوتے رہے کہ وہ جو اتنا لمبا قافلہ آ رہا تھا وہ کہاں گیا۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیا تھے، کون نہ تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ظاہری جو رنگ روپ تھا ان کا اور قومیت کا سلسلہ نظر آ رہا تھا، انڈونیشیا کے علاقے کے نظر آ رہے تھے، مگر اتنی تعداد میں گئے کہاں۔ اندر آتے بھی محسوس نہیں ہوئے، جاتے بھی نہیں دکھائی دیے، گئے تو گئے کہاں، اللہ بہتر جانے۔ وہ 6 مسجدیں ہیں، عربی میں وہ مسجد ستہ بھی کہلاتی ہے اور مسجد سبا بھی کہلاتی ہے، 6 بھی کہلاتی ہے، 7 بھی کہلاتی ہیں۔ تو وہاں بھی حضرت علی کوئی 11 بجے کے آس پاس کا وقت تھا اور ہوا چل رہی تھی اور وہ ساری ہریالی ہل رہی تھی اور لہلہا رہی تھی۔ میں نے کہا یہ جنت کے نمونے ہیں، دیکھ لو، بڑا دل خوش ہو رہا ہے، کیا اللہ کی شان ہے کہ یہاں اس قدر ہریالی ہو گئی ہے۔ تو ایک ہریالی وہاں دیکھی۔ ویسے تو مدینہ منورہ میں ہریالی بہت جگہ ہے، لیکن بطور خاص جہاں کے ایک خاص نسبت کی وجہ سے دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی جو محسوس ہوئی، ایک بیر عثمان پر اور ایک یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مسجد پر۔ بہت ہریالی کر دی ہے انہوں نے، اور بڑے جناب وہ پھلواریاں وغیرہ لگائی ہیں، درخت لگائے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سب عنایتیں اور مہربانیاں ہیں۔
اسی طرح سے مقامات مقدسہ میں سے ایک مقام ہے جہاں قبلے کی تبدیلی ہوئی، مسجد قبلتین، وہاں بھی انہوں نے کافی باغ وغیرہ لگا رکھا ہے، ہریالی ہے، اور مسجد بڑی عالی شان بنا دی ہے شاہ پاک نے، وہاں بھی حاضری ہوئی۔ اور میں نے عرض کیا تھا حج پہ جانے سے پہلے کہ جو حضرات جانے والے ہیں برکت حاصل کرنی ہو تو یوں کر لینا۔ پہلے کی بات ہے 1976 کی کہ اس وقت بھی مسجد کچی تھی، بہت پرانی قدیم زمانے کی بنی ہوئی تھی، تو بہت سے جاہل وہ ایک نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے تو ایک نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ اب یہ ہے کہ حکومت نے بالکل فرسٹ کلاس مسجد بنا دی ہے، اور اوپر جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصلی کا جیسے نشان دے دیا کہ اس کے بالکل نیچے آپ نماز پڑھا رہے تھے، محراب کے بالکل سیدھ میں سیدھ۔ تو اب انہوں نے اردو میں، فارسی میں اور عربی میں لکھ رکھا ہے کہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور حقیقت ہے ناجائز ہے۔ اب تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دیا تھا، میں نے جب جا رہے تھے تو یہاں ساتھیوں میں حج کو جانے والے تھے کہ بھئی اگر برکت ہی حاصل کرنی ہو اس جگہ کی تو یوں کرنا کہ اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لینا قبلے کی طرف منہ رکھ کر۔ چنانچہ ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ اندر گھسے اور گھس کے اپنے وہاں کھڑے ہو گئے جہاں سرکار پہلے نماز پڑھایا کرتے تھے، اور منہ اپنا قبلے کی طرف رکھا، نماز ادا کر لی، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اب نماز نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے اس مسجد میں بھی حاضری کا اللہ پاک کا کرم ہے، موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنی عنایتوں سے مالا مال رکھے، اور سب سے بڑی چیز جن کی نسبت سے یہ ساری چیزیں مبارک ہوئیں، متبرک ہوئیں، مقدس ہوئیں، وہ پیاری ہستی، وہ ہمارے آقا اور ہمارے محبوب، میں قربان، میرے ماں باپ قربان، اور ہر چیز آپ پر قربان، وہ ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ ہی کی برکت سے، آپ ہی کی نسبت سے وہاں کی ایک ایک چیز جو ہے وہ مبارک ہوئی اور بابرکت ہوئی۔ اب کہ میں نے اس جگہ کا بھی اندازہ لگایا جہاں قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، بالکل محراب کی سیدھ میں کھڑے ہو کر، ادھر سے دروازے کی سیدھ دیکھ کر، ادھر سے محراب کی سیدھ دیکھ کر، جہاں بالکل دونوں کی سیدھ ملتی ہے وہیں آپ نماز پڑھاتے تھے۔ بہرحال تھوڑی سی دیر وہاں بھی رہے مسجد نبوی کے اندر، اور ویسے مقامات میں مختلف اس میں جہاں موقع لگتا تھا اپنے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ورنہ حقیقت ہے کہ پوری مسجد نبوی ہی تجلیات کا مرکز ہے۔ اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانیاں اور شفقتیں، عنایتیں، بڑے لطف رہے وہاں، روحانی لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم رہے۔ مجھ سے آنے کے بعد سے لوگ سوال کرتے رہے اور کرتے ہیں آپ کا سفر کیسا رہا؟ تو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، میں کہہ دیتا ہوں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، کیا کہنا۔ پہلے جو سفر تھے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، یہ اس سے بھی اچھا، اور کیوں نہ اچھا ہو، ہم مہمان کس کے تھے؟ جس کے مہمان تھے وہ مہربان تھے، اور ان کی عنایتیں تھی، کرم نوازیاں تھیں، روحانی لحاظ سے بھی اور مادی لحاظ سے بھی خوب نوازتے رہے، اور ہم لوٹنے سمیٹنے میں لگے رہے۔ اب یہ ہے کہ ان کی مہربانیاں رہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے لوٹا سمیٹا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اسے ہم محفوظ رکھیں، اور جن حضرات نے محنتیں کی گئے اور کچھ خامیاں ہیں تو ان سے بھی عرض ہے کہ ان خامیوں کو دور کر کے معاملہ ٹھیک کر لیں۔ دوستوں کو وہی سمجھاتا رہتا تھا کہ بھائی اتنا پیسہ خرچ کیا، اپنا وقت نکال کر آئے ہو، بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو، آباد کو چھوڑ کر آئے ہو، تو آنے کا مقصد سمجھ لو کیوں آئے ہو۔ اگر یہاں بھی اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر کہاں راضی کرو گے؟ اس دربار عالی سے بڑھ کر کوئی دربار نہیں، حرم محترم سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں۔
اللہ کا گھر دیکھا تو ایسے جیسے اللہ کو دیکھ لیا، کعبۃ اللہ سے لپٹ گئے تو ایسے جیسے اللہ سے لپٹ گئے، چوکھٹ پر لپٹ گئے تو ان کی چوکھٹ کے لپٹ گئے، کر لی تو ایسے جیسے ان سے لپٹ کے مانگ لیا، ملتزم پر چمٹ گئے تو ایسے جیسے ان کا دامن تھام لیا۔ اور بوسے کے لیے بتیری دنیا تھی جو دھکم پیل کرتی تھی۔ ہم نے کہا جب اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ جب طواف کرو، جب عمرہ کرو، یوں ہاتھ کرو اور چوم لو، یہی بوسہ ہے، تو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ بوسہ لیتے ہیں۔ پھر بھی لوگ کشتی لڑنے جاتے تھے، عورتیں بھی کشتی لڑنے کے لیے میدان میں اترتی تھی اور مرد تو اترا کرتے تھے۔ ہم نے کہا جب اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ بوسہ ہو گیا تو پھر ہمیں دنگا مستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب اللہ پاک چاہتے ہیں کرم فرما دیتے ہیں اور ان کی مہربانی ہو جاتی ہے تو وہ جب دلوا دیتے ہیں تو بوسہ وہاں بھی لے لیتے ہیں، ورنہ ہمارا تو اللہ کا حکم ماننا ہے اور حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس طرح ہاتھ کر کے چوم لیا، ہو گیا بوسہ۔ لیکن بہت سو کو ہم نے وہاں دیکھا، بہت سو کی باتیں سنی، یار بوسہ نہیں لیا اور چلے گئے، اور وہاں پوچھا پاکستان میں تم نے بوسہ لیا تھا، اور ہم نے کہا نہیں لیا تو بڑی شرمندگی ہوگی، یار بوسہ تو لینا ہی لینا ہے۔ لنگوٹ کس کے آگے پہنچ گئے۔ ہماری اہلیہ کئی دفعہ کہتی تھی چلے بوسہ لے لیں، ہمیں کہا آؤ چلو تمہیں بوسہ دلوا دیں، پہلے منظر دیکھ لو پھر اس کے بعد بوسہ لے لینا۔ آدمی بالکل قریب پہنچ گیا، بڑے پیار محبت سے چلتا جا رہا ہے، بیت اللہ کی جو بنیاد ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا چلا جا رہا ہے، بڑے پیار سے محبت سے قریب سے قریب تر ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھنا یہ نیلے رنگ کے جو کپڑے والا ہے نا، یہ بڑا قریب جاتا جا رہا ہے، اب یہ بوسہ لے گا نا، وہ منظر دیکھنا، پھر کہو گی تو لے چلوں گا تمہیں بھی آگے۔ بس جی وہاں سے وہ آ رہا، بڑے آرام سے کعبۃ اللہ کا پردہ چھو رہا ہے، چوم رہا ہے، اندر قریب بڑھ رہا ہے، ہوتے جیسے ہی حجر اسود کے قریب آیا اور نمبر آنے کا ہوا کہ ایسی زبردست جو ہے قلعہ بازی کھلائی لوگوں نے کہ بھول گیا میں کہاں گیا تھا، کیا کرنے گیا تھا۔ 14 طبق روشن ہو گئے اور کندھوں پہ آ گیا اور سانس ٹوٹنے لگا، اور لوگوں نے کندھے پہ لیے اس کو ادھر چلتا کر دیا۔ دیکھ لیا تم نے بوسہ لینا، اور جس کسی نے بوسہ لے بھی لیا، اوئے ہوئے چشمہ گیا کہیں، ٹوپی کا پتہ نہیں۔ اور عورتیں، میں نے دکھایا اپنی اہلیہ کو بھی، اور ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے ساتھی کی اہلیہ تھیں، ان کو میں نے کہا حشر دیکھ لو، ایک انڈونیشی عورت اندر سے بوسہ لے کے نکلی، اس کا رومال سب غائب سر کا، اور بال بکھرے ہوئے، اور ہارٹ فیل ہوتے اس کا بچہ بعد میں ہو گیا تو پتہ نہیں، لیکن اس وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اور وہاں سے جو لوگوں نے اس کو نکالا ہے، اس بری حالت سے نکلی، رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اچھی لین شیم عورت تھی، اور اس کے بعد دروازے کی طرف کو لے کر آئے، اس کا شوہر جو تھا وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے، اور اس کے بعد جو لپٹا تو بیوی بھی روئے دھاڑے مار کے، تو شوہر بھی روئے دھاڑے مار کے۔ بھائی کس نے کہا تمہیں موت کے منہ میں جانے کے لیے؟ پھر ایک اور عورت نکلی، اس کا دوپٹہ سب غائب، رنگ پیلا بالکل، سرخی غائب، پریشان حیران دیکھ رہی آگے پاڑ کے، کون سے عالم میں پہنچ گئی۔ میں نے کہا بوسہ لینا ہے، چلنا ہے آگے۔ بیٹا ہمارا وہ آ گیا، کہنے لگا آ جاؤ، آ گیا، نامہ قول کہیں کا، چل ادھر پیچھے، دیکھ رہا ہے کیا حشر ہو رہا ہے یہاں، بوسہ۔ تو بہرحال ڈینگا مستی کرنے والے وہ پھنستے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جمع ہو گئیں، پولیس والے کہتے ہیں ذرا سا رک جائے، تو لوگوں کو روک دیتے ہیں، پھر وہ آسانی سے بوسہ لے لیتی ہیں، لیکن بہت کم موقع ہوتا ہے۔ عمرے کے موقع پر موقع ہو جاتا ہے کہ وہ عصر سے پہلے اور صبح کے وقت میں لائن لگوا دیتے ہیں، اور پولیس والے 2-3 اس کام میں ایسا زبردست معاملہ مضبوط کر دیتے ہیں، کسی کو غیر کو بیچ میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور لائن ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے، اور آرام سے بوسہ جو ہے وہ 2 منٹ میں 3 منٹ میں بہت آرام سے مل جاتا ہے، وہ بوسہ ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ جب نومبر میں عمرے پر گئے تھے تو ہمارے ساتھی کہنے لگے ہمارے امیر صاحب کہ بھائی بوسے کا موقع ہوتا ہے حضرت۔ میں نے کہا چلو بھائی فائدہ اٹھائیں، تو جا کر ہم لائن میں لگ گئے، ہمارے ساتھی ہمارے سے ذرا آگے لگ گئے امیر صاحب، انہوں نے بوسہ لیا دوبارہ، پھر وقت اتنا تھا عصر کی جماعت میں، وہ پھر دوبارہ لائن میں لگ گئے۔
हमने तो एक ही दफा लिया, हमने कहा पुलिस वाला पहचान लेगा तो कहेगा कि बस करो, लिहाज मालूम हुआ, वो दोबारा आया कहने लगा आज मैंने एक ही दफा में 2 दफा बोसा ले लिया। मैंने कहा माशाअल्लाह। तो उसमें यह है कि कोई धक्कम पेल नहीं, कोई परेशानी नहीं, टोपी अपनी जगह रहती है, चश्मा अपनी जगह रहता है। फिर भी ये है कि चश्मा उतार लेता हूं कि भाई अंदर जो है मुंह नहीं जा सकेगा। बहरहाल वो बोसे जो मिलते हैं जिंदगी में तो वो बोसे ले लेता हूं, वरना मैं इस पर खुश होता हूं कि अल्लाह पाक ने इतनी आसानी जब कर दी, हमें फिर है ना अपनी हड्डियां पसलियां तोड़वाने की क्या जरूरत है। बादों को मैंने देखा अपना सामान वगैरह दूसरों के पास रखवाया, साथियों के भाई बोसा लेने जा रहे हैं, जरा संभालना, ये बटवा पकड़ो, ये घड़ी पकड़ो, ये चश्मा पकड़ो, और आस्तीनें चढ़ाते जा रहे हैं और इधर से कुर्ता बांध के जा रहे हैं और बड़े पहलवान बन के जा रहे हैं। वहां जाके वो वाकई में धक्कम पेल करके हड्डियां पसलियां हिलवा के आ जाते हैं। एक साहब की तो पसलियां हिल गई, ऐसा लंबा सांस लिया, लगा कि ये सांस अब अंदर न जाएगा। तो इसलिए अर्ज है अल्लाह पाक जब भी हाजिरी का सामान फरमाए तो बहादुरी का मौका वो मत कीजिए। अल्लाह पाक ने जब कह दिया भाई एक तरह से इस्तेलाम कर लो, बस यही है ना बोसा है, हम तो भाई इसी पर खुश है कि अल्लाह पाक की मेहरबानी है। तो गरज ये है कि हरम में मोहतरम है, मदीना मुनव्वरा है, दोनों मकामात बड़े अल्लाह ताला के तजल्लियात के मरकज है। तो हमारा सफर जो है वो मुबारक क्यों ना होता, अच्छा क्यों ना होता, माशाअल्लाह। और बाकी भाई सफर तो सफर है। और फिर हज का सफर अल्लाह पाक जब अपना बनाते हैं और जरा रगड़ाई करते हैं तो ये एक चीजें पेश आती हैं, वहां आदमी को कुछ महसूस होता है, उसके बाद तो वो सब ख्वाब ख्याल हो जाते हैं। मैं अपने इस किस्म के साथियों से जो जरा नागवारी महसूस करते थे, हाजी थे, कुछ शिकवा को गिला, अरे भाई ये वक्त सब गुजर जाएगा। इस कंजे खाने पे मिना में खड़े हुए तो बात बात पे लड़ने को तैयार है, भाई न लड़ो, ये वक्त सब ख्वाब ख्याल होने वाला है, अभी यहाँ कितने दिन रहना है, थोड़ी देर सब्र कर लो, अभी निबट जाओगे। और फिर ये वक्त हो सकता है बहुतों को नहीं मिलेगा। हम है देख रहे हैं, अल्लाह ताला का करम है, मेहरबानी है कि वो ख्वाब ख्याल होते जाते हैं हर साल के किस्से। अब वो कहाँ, लेकिन बाहर आदमी की तबीयत में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, नाराजगी होती है, तो इस तरह से इजहार करते हैं, बर्दाश्त कर ले तो काम अच्छा होता है। और इसके साथ साथ एक चीज और देखी, बारिश अल्लाह पाक के फजल से हज से पहले भी हुई और हज के बाद भी हुई। मक्के मुकर्रमा में रहते रहते भी बारिश नसीब हुई। हमारे बाद साथी तो काफी नहाए भी। हमें यह है कि थोड़ी सी बूंदें अपने ऊपर डाल ली अपनी कमजोरी को देखते हुए। तो अल्लाह पाक ने जलाल और जमाल दोनों का नजारा कराया। हमारे एक हज के मेहरबान हैं, यहाँ अपने मोहल्ले के हैं, कल परसों उनकी मेरी मुलाकात हुई तो बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने, जो मैं भी सोच रहा था। मस्जिद नबवी में बैठा हुआ और उन्होंने उसका इजहार किया तो मेरी बात की ताईद हो गई। वो भी माशाअल्लाह कई दफा जा चुके हैं। मक्के मुकर्रमा में बारिश हुई असर के बाद, इसी तरह मगरिब के बाद भी हुई। ऐसी जबरदस्त गड़गड़ाहट और ऐसी खतरनाक आवाजें कि ऊपर से कोई चीज नीचे आके गिर गई एकदम। वैसे होता है आमतौर से, गरज चमक जबरदस्त। और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बैठा हुआ, खड़ा हुआ, छतरियों के नीचे यही सोच रहा था मैं, तो हमारे उन हाजी साहब ने इसकी तारीफ की। कल लगे भाई हमने तो जलाल का नजारा भी किया और जमाल का भी। तो मैंने पूछी वजह चाहिए, मैंने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा कि मक्के मुकर्रमा में बारिश हुई तो ऐसी जबरदस्त गरज चमक कि जलाल का मुजाहरा हो गया एकदम, बड़ी खतरनाक कड़क, और आवाज बड़ी खतरनाक, ऊपर से गोया कि पहाड़ के पहाड़ गिर गए। और मदीना मुनव्वरा में ऐसी आवाज जैसे कदरे दूर से हवाई जहाज जब चलता हुआ आता है तो कुछ आवाज मालूम होती है कि फजा में हवाई जहाज जा रहा है। इतनी आवाज, मैं यही सोचता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती को हर कोई पहचानता है और अदब जो है हर कोई आपका पूरी तरह करता है, हत्ता के बादल भी, हत्ता के फरिश्ते भी, और ये फर्श भी, और ये सारी चीजें भी इतना अदब करती हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दियार में वो गरज चमक जो है उस खतरनाक दर्जे की नहीं, जमाल के साथ एक प्यारी सी आवाज आती थी कि हाँ लग रहा है कि कुछ हिलजुल हुई है बादलों में और कुछ गरज चमक हुई है, और उसके बाद बूंदाबांदी और बारिश हुई। थोड़ी सी देर में देखा तो मतला साहब। तो मैंने कहा बेशक आपने भी
بالکل صحیح فرمایا. میں بھی سوچ رہا تھا یہی کہ جلال اور جمال کا نظارہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو جو جا چکے ہیں وہ بھی اور جو نہیں جا سکے وہ بھی اللہ پاک سب کو بلائے, بار بار بلائے. اس کے دربار میں درخواست دینا ہمارا آپ کا کام ہے. حضرت خواجہ صاحب کا شعر یاد رکھیے اور برابر مانگتے رہیے, لو لگائے رکھیے, درخواست پیش کرتے رہیے. جیسا کہ آپ سنتے رہتے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے, رات کو آنکھ بھی کھل جایا کرے تو دعا کر لیا کریں. اور مالک کی جب مہربانی ہو جائے گی دروازہ کھل جائے گا, راستہ ہموار ہو جائے گا, چلتے چلے جائیں گے. کھولے یہ نہ کھولے وہ در, تیری ہو اس پہ کیوں نظر, تو بس اپنا کام کر, یعنی سزا لگائے جا. ہم اللہ کے بھکاری بندے ہیں, اللہ سے مانگے جائیں, التجا کیے جائیں, آج بھی کیے جائیں, جو بھی مانگنا ہے مانگتے رہیں. پھر ان کے کرم دیکھیے, یقین کے ساتھ مانگیں گے وہ کرم فرما دیں گے. بہت سے واقعات سناتا رہتا ہوں اور حقیقت ہے کہ ہر سفر میں اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے وہ حضرات جو میری باتیں سنتے ہیں تو اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ بلانے والے کا کرم ہوتا ہے. بعض وقت تو آدمی بیٹھا ہے بالکل اطمینان سے, کوئی گمان نہیں ہے, دل میں ارادہ ہی نہیں ہے. مالک کے وہاں عرش پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ حج کو جائے گا, اور پھر جب وقت آتا ہے تو ایسا بلاوا آتا ہے, حیران رہ جاتا ہے وہ خود بھی کہ گمان میں نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے بالکل پکے اور اٹل ہیں. اور حقیقت ہے کہ جانے والے سب طرح کے ہیں. ہمارے گھر میں سے بتا رہی تھی, استنجے خانے میں ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ اللہ نہ کرے جو میں دوبارہ جاؤں, بہت پریشان ہوں اور بری حالت ہے میری, اور بس میری کسی طرح سے یہاں سے جان بخشی ہو جائے اور میں چلی جاؤں, کبھی دوبارہ بھول کر نہیں آؤں گی. ایسے لوگ بھی ہیں. مردوں کا میں آپ کو پچھلے دنوں سنا چکا ہوں. تو جہاں اچھے ہیں, اچھے تاثرات لے کر جانے والے, اچھے تاثرات لے کر آنے والے, اپنی جھولیاں اور دامن بھر کے لانے والے ہیں, وہاں بڑے بڑے محروم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان تک میں گستاخی کر جاتے ہیں, حضور کی شان تک میں گستاخی کر جاتے ہیں. کسی کا کیا بگاڑتے ہیں؟ نقصان اپنا کرتے ہیں. اور جو محبت سے لگا رہتا ہے, عشق کا مظاہرہ کرتا ہے, اللہ پاک اس کے ساتھ بڑے زبردست معاملات کرتا ہے. حج میں ہمارے ساتھی تقریباً اکثر یہ کہہ رہے تھے